بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات کا ایک سرسری خاکہ پیش کیا جا رہا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کی سیاسی اور سماجی کیا حالت تھی. تو اس سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے پوروی رومن سامراج کا ذکر کریں گے کہ اس کی اس وقت کیا حالت تھی. خلاصے کے طور پہ ہم یہ بتا دیں کہ یہ وہ سامراج تھی جس کا کسی زمانے میں آدھی دنیا پہ راج تھا. آدھے ورلڈ پہ، آدھے سنسار پہ، آدھی دھرتی پہ اس حکومت کا راج تھا. اور مختصر یہ کہ پوروی رومن سامراج کو اتہاس میں بازنطین سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور عرب والے اسی کو روم کہتے ہیں. یہ وہ سلطنت تھی جس کے راج میں یونان، بلقان، ایشیائے کوچک، مائنر ایشیا، سیریا، فلسطین اور بحر روم کا پورا علاقہ اور شمالی افریقہ کا پورا علاقہ شامل تھا، جس کی راجدھانی قسطنطنیہ تھی. اس سامراج کا شروعات سن 1395 عیسوی میں ہوا تھا، اور اس کا انت 1493 عیسوی میں اس وقت ہوا جب قسطنطنیہ پہ عثمانی ترکوں کا قبضہ ہو گیا. تو یہ تھا اس حکومت کا مختصر سا تعارف. اب جو ہے اس وقت کیا حالت تھی ہم اس پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے، جن میں سے کچھ باتیں پچھلے سبق میں پیش بھی کی جا چکی ہے. تو پوروی رومن سامراج کا حال یہ تھا کہ ٹیکسوں کی بھرمار تھی، اور جنتا اپنی حکومت پر دوسروں کی حکومت کو پسند کرتے تھے. جنتا غیر ملکیوں کی حکومت کو جو ہے پسند کرنے لگے تھے. صورتحال یہ تھی کہ بار بار کرانتی اور بغاوتیں ہوتی تھی. صرف 533 عیسوی کے ایک دنگے میں قسطنطنیہ میں 30,000 ناگرکوں کو قتل کر دیا گیا. ان کا سب سے بڑا مشغلہ اور سب سے بڑی دلچسپی اس میں تھی کہ دولت کمایا جائے اور دولت کو جمع کیا جائے، اور پھر ان کو عیش و عشرت اور منورنجن میں خرچ کر دیا جائے. موج و مستی میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کی سرحدیں درندگی و بربریت سے مل چکی تھی. چنانچہ سویلائزیشن پاسٹ اینڈ پریزنٹ کے مصنف بازنطین سلطنت کے سماجی ٹکراؤ کو اور ان کی فکر و خیال میں کس طرح سے تضاد تھا اس کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ بازنطین سماج میں زبردست ٹکراؤ تھا. ایک طرف تو وہ مذہبی پن کے ماننے والے تھے، ایک طرف وہ مذہبی پن ان کے اندر گھر کر چکا تھا، اور وہ مذہبی رجحان ان کے ذہنوں میں گہرے طور پر پیوست ہو چکے تھے. دنیا سے دوری، سنیاس کی بھاونا پوری راج میں رچ بس گئی تھی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایک معمولی ناگرک بھی دھارمک مباحث میں گہری دلچسپی لینے لگا تھا. اسی سلطنت کی، اسی سامراج کا دوسرا حال یہ تھا کہ یہی لوگ ہر قسم کے کھیل تماشاؤں میں بہت شوقین ہو گئے تھے. لوگ کھیل تماشاؤں کے شوقین تھے. زبردست قسم کا سرکس کے میدان تھے جس میں 80,000 تماشا دیکھنے والوں کے لیے جگہ موجود تھی، جہاں رتھوں کی دوڑ کی زوردار مقابلے ہوتے تھے. جن سادھارن کو نیلے اور ہرے دو گروپوں میں بانٹ دیا گیا تھا. اسی طریقے سے بازنطینی سماج حسن و خوبصورتی اور پریم کی بھی رسیا تھی. تو
یہ وہ سلطنت تھی جن کے یہ حالات کو اس مصنف نے اپنے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، جن کا نام ہے سویلائزیشن پاسٹ اینڈ پرزینٹ۔ یہی سلطنت تھی جس کا دوسرا حال یہ تھا کہ مصر جو اس بازنطین سلطنت کی ایک ریاست تھی، زبردست مذہبی مظالم اور راجنیتک سامنت شاہی کا شکار تھی۔ اسی کے ساتھ صورتحال یہ تھی کہ وہ اس سلطنت کی خوشحالی کا ایک بڑا ذریعہ بھی تھی، اور کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا اس کی آدھارن یہی ہے، اس کو اس ادھارن سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ گائے کو دوہا خوب جائے لیکن اس کو چارہ کم سے کم دیا جائے۔ یہ مصر کے ساتھ اس طرح سوتیلا سلوک یہ سلطنت کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے سیریا بھی اس بازنطین سلطنت سامراج کی دوسری ریاست تھی، اور روم والوں کی توسیع پسندی اور ہوس گیری کا شکار یہ ریاست بھی تھی، اور حالت یہ تھی کہ صرف طاقت کے بلبوتے غیر ملکیوں کی طرح راج کیا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ ملکی تھے، ان کی اپنی سامراج تھی، اپنے عوام تھے، لیکن اس طرح سے لاٹھی کے بلبوتے اور طاقت کے زور پہ اس طرح سے راج کرتے تھے جیسے کہ باہر سے آئے ہوئے ہوں، اور غریب جنتا کو کبھی شفقت محبت کا دور سے بھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ غریبی کا یہ عالم تھا کہ وہاں کے لوگ اپنے قرض کو چکانے کے لیے بہت مرتبہ اپنے بچوں تک کو بیچ دیا کرتے تھے۔ تو یہ تھی اس سلطنت کا حال جو کسی زمانے میں آدھی دنیا پہ حکومت کر رہی تھی۔ تو جو بے چینی اور جو بد اطمینانی کا دورہ تھا، ایسے میں ایک ایسے نبی کی آمد کی ضرورت تھی جو پوری دنیا میں امن و امان کا امن و امان کا جھنڈا لہرا دے۔ چنانچہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پوری دنیا میں یہ صورتحال دیکھی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔